وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، دنیا کے تمام انسان دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، اور ہر ایمان والا اپنی آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی چاہتا ہے کہ ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ انسانوں کی کامیابی کا تعلق اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے بیچ میں پھیلے ہوئے نقشوں کے اوپر نہیں رکھی ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ نقشے ہمیں نظر آ رہے ہیں ملک و مال کے، ان کے ساتھ انسانوں کی زندگی کے بننے کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو اور ان اسباب کو اللہ نے پیدا کیا انسانوں کے امتحان کے لیے۔ انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس سے نہیں ہے، اور انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق تو انسان کے اندر سے ہے، اس لیے کہ کامیاب انسان وہ ہے جسے سکون ملے، چین ملے، اطمینان ملے، وہ کامیاب ہے۔ اور جو انسان چاہے اس کے پاس ایک کوڑی بھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، لیکن اندر سکون چین حاصل ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور چاہے اس کے پاس دنیا بھر کے ملک و مال کے نقشے ہوں، لیکن اندر سکون اور چین نہ ہو تو وہ انسان اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے، خود بھی اور ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو ہمارے خالق و مالک ہے اور پوری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ دنیا کے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق دنیا کی ان چیزوں اور اسباب سے نہیں ہے۔ دنیا کے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے۔ اللہ جنہیں اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہیں اللہ ناکام کرے گا وہ ہر حال میں ناکام ہوں گے، چاہے ان کے پاس ملک و مال ہو، چاہے ان کے پاس دنیا کے خزانے ہوں، زمیندار ہو، جاگیردار ہوں، باغات و کھیتی والے ہوں، کوئی بھی اکثریت والے ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی زمانے میں ہوں، اللہ انہیں اپنے قدرت سے ناکام کرے گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کو آ کے سمجھایا ہے۔ ہر نبی کی دعوت یہی ہے کہ تم جہاں اپنی زندگی بننے کو دیکھ رہے ہو وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہاں اللہ نے نہیں رکھی ہے، اور جہاں اللہ نے رکھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کی تمہاری کامیابی رکھی ہے، اور اس کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ تمہارے اندر کی مایا پر ہے۔ جب تم اس محنت کر کے اپنے اندر کی مایا بنا لو گے اور اپنے آپ کو اللہ کے بتلائے ہوئے ضابطے اور قانون کے اعتبار سے زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ شانو اپنی قدرت سے تمہیں کامیاب کر دے گا، تمہاری زندگی بنا دے گا، دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی، اور جو حقیقی زندگی موت کے بعد آنے والی ہے، یہ زندگی حقیقی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے۔ اللہ نے کچھ وقت کے لیے انسان کو دنیا میں رکھا ہے۔ ہر انسان دنیا میں آیا ہے، اپنے ساتھ موت لے کر آیا ہے، اسے مرنا ہے، اور اس کا موت کا وقت طے ہے جو اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہ اپنی کتاب میں اس کی موت کا وقت لکھ دیا ہے۔ ہر انسان دنیا میں آنے سے پہلے اسے اللہ نے اپنی ماں کے رحم میں بنایا ہے۔ 9 مہینے اپنے ماں کے رحم میں گزارے اس نے۔ جب اس کو دنیا میں لانا تھا تو 4 مہینے جب رحم پر گزرے ہیں انسان کے، تو میرے دوستو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر
اس کی ماں کے رحم میں اس کی دنیا کی زندگی کے حالات اس پر کیا ہوں گے اور کن حالات سے گزرے گا وہ بھی لکھ دیا ہے، اور یہ کتنے دن ان دنیا میں رہے گا یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ اس کو پیش آنے ہیں ہر انسان۔ ہمارے حالات کا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ حال آنے والا ہے ہر ایک پر، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، طاقتور اور پہلوان کیوں نہ ہو، ہاں وہ اس پر آنے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اس کے حالات کا بنانا اور اپنے حالات کا بگاڑنا، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آدمی مرنا چاہے اللہ نے چاہے تو نہیں مر سکتا، اور آدمی کا حال ایسا آتا ہے کہ وہ مر جانا چاہیے لیکن وہ نہیں مرتا۔ آپ دیکھیں رات دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹوں میں آدمی سوچتا ہے کہ اس میں جو بیٹھے ہوں ایک بھی بچ نہیں سکتا، لیکن ایک بھی نہیں مرا، سب زندہ ہیں۔ اور بات مطلب ایکسیڈنٹ میں سب مر جاتے ہیں، ایک بچے کو اللہ زندہ رکھتے ہیں، حالانکہ بچہ تو پہلے مرنا چاہیے، کمزور ہے، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے اور باقی سب مرے ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سمجھنے کی ہم جہاں بیٹھے ہیں جمع ہوئے ہیں، ہم اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ ہم دھوکے سے نکلے ہیں، آج کا مسلمان دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے، اس سے پریشان ہے۔ مسلمان تو دنیا کے انسانوں کو امن و امان کی زندگی بتانے کے لیے آیا تھا، دکھانے آئی امن و امان کی زندگی ہے۔ دنیا کے مسلمان تو دنیا کے انسانوں کو تنگیوں سے نکالنے آیا تھا، چاہے کوئی بھی امریکہ میں رہتا ہو یا کہیں بھی رہتا ہو، سب تنگی میں ہیں، سب تنگی میں ہیں، سب پریشان ہیں۔ ان کے پاس دنیا بھر کے تمام میرے دوستوں ترقی کے راستے ہونے کے باوجود اور راحت و آرام کے اسباب ہونے کے باوجود یہ سب کے سب میرے دوستوں پریشان ہیں۔ آج کی دنیا میں ہر انسان کی زبان پر ایک جملہ ہے کہ بہت ٹینشن ہے، ہر ایک کی زبان، بنگلے میں رہنے والا بھی یہی کہتا ہے اور چوپڑے میں رہنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے۔ امریکہ میں جاؤ تو وہاں بھی یہی جملہ ہے، آسٹریلیا میں جاؤ تو وہاں بھی یہی ہے، ٹینشن۔ اور ٹینشن کا حال یہ ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ہر جگہ کا حال یہ ہے۔ تو اگر زندگی کے بننے کا تعلق ہوتا ہے ان چیزوں سے تو یہ کیوں ٹینشن میں ہوتے؟ سبھی کہتے کسی میرے بھائی میرا عزیزو، اللہ کرے کہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آئے اور ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں۔ یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، اس مسلمان کی زندگی کسی حال میں نہیں بنے گی جب تک یہ اپنے آپ کو ایمان اور ایمانی زندگی کی طرف نہ لائے۔ اور چاہے دنیا بھر کے ملکوں میں جا کر میرے دوست یہ پھرتا رہے، اس کے ملک میں بھی اس کی زندگی نہیں بنے گی اگر اس کی زندگی میں ایمان اور دین نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے اپنا ضابطہ بنایا ہے کہ ہم کن کی زندگیاں بنائیں گے اور ہم کن کی زندگیاں اجاڑیں گے، کوئی بھی ہو، پھر وہ کہیں بھی ہو، اللہ کا ضابطہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ کہہ رہے ہیں، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مرد عورت جب اپنی دل کی مایا ایمان بنا لیں گے اور اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ ان کی زندگی ضرور بالضرور خوشحال بنائے گا، تاکید کے ساتھ ہے، اور ہر حال میں بناتا رہے گا۔
چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، چاہے کفرستان میں رہے گا تب بھی زندگی بنائے گا اللہ. دنیا میں آپ جا کے دیکھیے، اور یہ اللہ جتنے بھی گزرے ہیں وہ تو وہی تو ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا، اپنا تعلق مع اللہ کو صحیح کیا، اور اللہ کے تعلق پر زندگی، اطاعت پر زندگی گزاری. تو اللہ نے نا کفرستان میں بھی عزت دی، کفرستان میں بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے. ذات خدا یہ ہے، اللہ کا ضابطہ انسان کے باہر کی شکلیں نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ تو انسان کے اندر کی مایا ہے کہ جو بھی انسان محنت کر کے اپنے اندر کی مایا بنائے گا، ایمان بنائے گا، خوف خدا اپنی زندگی میں لائے گا، تقوی اور توقع کی زندگی گزارے گا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی زندگی گزارے گا، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا، چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ امیر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، اللہ تعالی شانو اس کی زندگی بنائے گا. چاہے اس کے بعد باہر کے نقشے نہ ہو، بلکہ باہر کے نقشے تو اللہ کے نیک بندے جو اولیاء اللہ تھے جو کسی زمانے میں اور اب بھی ہیں، وہ اپنے باہر کے نقشے اپنے پاس رکھتے ہی نہیں. ہمارے بزرگوں میں ایسے واضح بزرگ گزرے ہیں جو اپنی جیب میں پیسہ رکھتے ہی نہیں تھے، اور اپنے پاس کپڑوں کے محدود ڈھیر رکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ بعض بزرگوں نے تو موت سے پہلے جو اپنے جسم پر کپڑے تھے وہ بھی اپنے خادم کو دے دیے تھے کہ میں نے تجھے دے دیے، اب تجھ سے عاریتاً لے کے پہنوں گا میں. اس لیے بھائی میرے عزیزو، ہم اس دھوکے سے نکلے ہیں، ہم دھوکے میں ہیں، چاہے ہم 4 مہینے 6 مہینے سال لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک دھوکے سے نکلے نہیں ہیں. ہم دنیا اور دنیا والوں کو دیکھ کر زندگی کا نظام بنا رہے ہیں، ان کے زینت کے نقشے. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کی بات بتا دی ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. پیارے آقا، پیارے نبی، ان دنیا والوں کو ہم نے جو زیب و زینت کے نقشے دیے ہیں، اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے. آپ اپنی نگاہ اٹھا کر مت دیکھیے. یہ زیب و زینت کے نقشے ہم نے ان کو دیے ہیں ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے. ہاں، ان کی آزمائش کے لیے ہے، ان سے زندگی کے بننے کا تعلق نہیں ہے. تو یہ دنیا کی چیزیں اور یہ دنیا کے محض و نقش و نگار اور زیب و زینت کے نقشے، یہ تو قابل التفات بھی نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا، اپنے ایمان والوں سے، یہ تو قابل التفات ہی نہیں ہے. یہ چاہے کہ قابل طلب کہ آدمی اس کی طلب میں لگ جائے. آپ آزاد میں بہت سے وہ ہوں گے جو کسی زمانے میں جھوپڑے میں رہتے ہوں گے. دنیا آئی تو آپ نے بنگلے بنائے بڑے بڑے، لیکن جھونپڑے میں جو زندگی تھی وہی بنگلوں میں زندگی ہے، پریشانی. اللہ مکان کو نہیں دیکھتا، اللہ مکین کو دیکھتا ہے، رہنے والوں کو دیکھتے اس کی زندگی میں کیا ہے. یہ میری اطاعت کی زندگی گزارتا ہے نہیں. اگر بنگلے میں رہنے والا بھی خدا کا مانا فرمان اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر معصیت اور گناہوں کی زندگی گزارے گا تو اس کے بنگلے میں بھی اللہ اس کی زندگی کو اجاڑے گا. سکون نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا.
دنیا میں یہ حال ہے، اور موت کے بعد کا انجام اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے ہر فرد امت سے کہا جائے اپنے پر محنت کرو، باہر کی دنیا کے پیچھے نہ پڑو، وہ تو تمہاری مقدر کی تمہیں ملنی ہے۔ تمہارا مالک تمہاری ماں کے رحم میں تمہیں اللہ نے جب بنایا تھا، وہیں تمہارے لیے لکھ چکا ہے تمہاری راحت تکلیف، جو بھی حالات تم پر آنے والے ہیں وہ لکھ چکا ہے۔ لیکن ہاں، ہر حال میں کامیاب کرنے کا وعدہ کس طرح ہے کہ تم اپنے آپ کو بنا لو گے تو ہر حال میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، چاہے حالات سکون چین کے ہوں، چاہے حالات پریشانی کے ہوں۔ بیماری میں بھی انسان ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے پر محنت کی ہے۔ دو باتیں زندگی میں لانے کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ایک اپنے اندر کی مایا ایمان کو بنا لے آدمی، اور ایک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے جسم کا استعمال اللہ کی اطاعت کے مطابق کر لے، انسان کو اللہ کامیاب کر دے گا۔ آسان ہے یہ مشکل نہیں ہے۔ اس دنیا کو حاصل کرنا بہت پریشانی کا راستہ ہے۔ آدمی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، دنیا کے ملکوں میں جاتا ہے، وہاں کے انسانوں کے میرے دوستوں جو یہاں کسی کی سنتا نہیں تھا، وہ باہر ملک میں جا کر پتہ نہیں کیا کیا حالات سے گزرتا ہے۔ اور اگر آدمی اپنی جگہ پر رہ کر اپنا تقویٰ بنا لے، اپنا ایمان بنا لے، اپنی زندگی کو رخ کو ٹھیک کر لے، اللہ تعالیٰ شانوں کی اطاعت زندگی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ وہاں گھر رہ کر اس کی زندگی بنائے گا۔ ہاں، ملک بدلنے سے زندگی نہیں بنتی۔ آپ کے ہاں آپ کبوتر پالتے ہوں گے، اور کبوتر کے لیے کھانے ہوتے ہیں رہنے کے، اس میں رہتا ہے۔ کوئی کبوتر میرے دوستو اپنے مالک کا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، تو مالک تلاش کر تو اس کو لاتا ہے، وہاں سے تلاش کے لیے آتا ہے، لانے کے بعد وہ اپنے ہاں اس کو جس خانے میں وہ رہتا تھا اسی خانے میں رکھ کر اس کو بند کر دیتا ہے 2-4 دن کے لیے، باہر نکلنے دیتا نہیں۔ پریشانی کا حال آیا اس پر، باہر نکلنے کے دروازے بند ہو گیا، چگنے کے لیے جا نہیں سکتا۔ اب یہ جب مالک نے پھر اس کو جب کھولا تو کھولنے کے بعد اس نے کیا سوچا کہ اس خانے میں پریشانی ہے، بھاگ گیا، پھر لایا گیا، پھر یہی حال ہوا۔ تو اب کہ اس نے کیا کیا کہ وہ خانے چھوڑ کر دوسرے خانے میں میں جاؤں گا میرا حال بن جائے گا، تو وہ خانہ چھوڑ کر دوسرے خانے میں گیا، اور اس خانے میں جانے کے بعد پھر بھاگا، تو مالک پھر پکڑ کے لایا اور پھر اس نے بند کیا۔ اب وہ کیا سمجھتا ہے یہ خانے میں ہوں اس سے پریشان ہوں، دوسرے خانے میں جاؤں گا تو پریشان نہیں ہوں گا، لیکن زندگی بدلی نہیں، زندگی وہی ہے، بھاگنا۔ پھر بھاگے تو پھر اس خانے میں حالات آئے، اس میں پریشان ہوا۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بدلوں، خانہ بدلنے سے کام نہیں چلے گا۔ آدمی دنیا کے ملک بدلے تو جگہیں بدلتا ہے، کاروبار بدلتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بدلتا کہ میں اللہ کی اطاعت میں ہوں، تو آدمی پریشان ہوتے، دعا کراتا رہتا ہے، حضرت دعا کیجیے، اور راستہ پریشانی کا حاصل پکڑا ہے، بیٹھا ہے کراچی کے ٹرین میں اور جانا چاہتا ہے لاہور، اور حضرت سے دعا کرا رہا ہے، حضرت دعا کیجیے میں اطمینان سے پہنچ جاؤں۔ ٹرین نہیں بدلتا،
تو حضرت کی دعا پہنچا دی گئی اس کو. ارے بولو تو صحیح. نہیں، دعا حضرت کی دعا کا قصور نہیں ہے، قصور اس کا ہے. غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہے. اس ٹرین میں بیٹھے جس ٹرین میں جو ٹرین اسے لاہور پہنچائے گی، اور پھر دعا کرائے تو وہ لاہور پہنچ جائے گا. ایسا آج ہمارا حال ہے. زندگی بدلنی نہیں، دعا کرتے رہنی ہے. حضرت مولانا اس طرح ہوا کرتے تھے، ہم یہ نہیں کہتے 4 مہینے نکلو، سال نکلو، 6 مہینے نکلو. ہم یہ کہتے ہیں یقین بنانے نکلو. جو یقین ایمان صحابہ کا تھا، وہ ایمان یقین تمہارا بن جائے، چاہے 2 دن میں بنے، 3 دن میں بنے، اور چاہے سال میں بنے، چاہے 5 سال میں بنے. یقین بنے اور حاصل ہو جائے پھر آ جاؤ گھر. مسئلہ یقین کا، ایمان کا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کا ایمان اور یقین پر محنت کروائی آپ نے، ورنہ ان کا یقین تو ہم سے بھی زیادہ بگڑا ہوا تھا. 360 بت بیت اللہ میں رکھ چھوڑے تھے، جن کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتے تھے کہ ہمارا کام یہاں سے بنے گا. لیکن حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان پر محنت کی، اور وہ 360 کا بیت اللہ سے بت تو نکلے ہیں بعد میں، سب سے پہلے بت نکلے ہیں دل سے. حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد 23 سال آپ دنیا میں زندہ رہے. اس سے 3-4 سال پہلے بیت اللہ سے میرے دوستوں نکلے ہیں. تب تک ان بتوں کو دلوں سے نکالنے کی محنت ہوتی رہی. 11 سال تو مکی زندگی میں 11 سال اسی کی محنت ہے کہ اس دل سے خدا کا غیر نکلے، چاہے وہ بت کی شکل میں ہو، چاہے چیزوں کی شکل میں ہو، چاہے ملک و مال کی شکل میں ہو، کس شکل میں بھی ہو، یہ سب بت ہے. خدا کے ماں سوا سب بت ہے. یہاں تک کہ آدمی کی اپنی ذات بھی بت ہے. اگر یہ اس کا یقین ہے کہ میں ہوں تو کام ہو رہا ہے. یہ نکالنا بہت مشکل ہے. اپنی ذات کی نفی کرنا بہت مشکل ہے کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کیا کر سکتا ہوں. زبان سے بولنا بہت آسان ہے، دل سے نکلنا بڑا مشکل ہے. اس لیے ہم تمام، چاہے ہمارا کتنا بھی وقت لگا ہو، لیکن اگر ہم اجتماع میں آئے ہوں اور اجتماع میں آنے کے بعد ہمارے سامنے کوئی تقاضا ہے کہ ابھی کبھی ہمیں جانا ہے، اور کتنے پرانا ہو تو اس کے پاس جا کے کہیں بھائی حضرت اس وقت تو موقع نہیں ہے، ابھی تو اجتماع میں ہی آیا ہوں، گھر جا کے پھر دیکھوں گا. اور صحابہ کو حضور پاک علیہ السلام نے وہ یقین بنایا تھا کہ آپ بدر میں آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہ ہم کو وہ مقابلہ ہوگا. بدر میں تو آپ اپنے صحابہ کو، میرے بھائیوں، دشمن ان کے خلاف اپنی کوئی اسکیم بنا کر ان پر مقابلہ کرنے اور ختم کرنے کی ترتیب سوچا ہوا تھا. تو وہ قافلہ جو وہاں سے ہتھیار لے کے آ رہا تھا، اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلی ہے کہ یہ قافلے کو روک لو اور ان کے ہتھیار، یہ تمام چیزیں روک لو تاکہ یہ ہم پر حملہ کرنے نہ آئے. تو مدینہ کے باہر آپ تو تشریف لے گئے ہیں ان کو روکنے کے لیے، قافلے کو. لیکن قافلہ راستہ بدل کے نکل گیا. تو آپ نے صحابہ سے آگے چلو، کچھ ہے نہیں. اسباب کی دنیا میں صحابہ کے پاس دشمن سے مقابلہ کرنے کچھ نہیں تھا. لکڑیاں کچھ تھی، کچھ تلواریں تھی اور کچھ سواریاں تھی،
لیکن چلیے آگے جا کے جب ٹھہرے تو دشمن مکہ سے آ رہا ہے. اب حضور نے کہا کیا کریں گے؟ آپ جو کہیں گے وہ کریں گے. یہ نہیں حضرت واپس کے لیے آپ جو فرمائیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات ماننے میں ہماری کامیابی ہے، آپ جو فرمائیں گے وہی کریں گے. نانی کا صحابہ نے تبوک کے موقع پر صحابہ نے نانی کا ہر حال میں تیار ہے. یہاں تک ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کے ساتھ جانے میں، اللہ کی راہ میں جانے میں، ایک باپ اور ایک بیٹا دو ہی تھے، اور سات بہنیں تھیں اس صحابی کی. بیٹا کہتا ہے میں چلوں گا، باپ کہتا ہے میں چلوں گا. تو باپ کے بارے میں فیصلہ ہوا، باپ اللہ کے راستے حضور کے ساتھ گیا اور اس میں شہید ہو گئے. اور حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جب واپس لوٹے احد سے واپس لوٹے تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ دشمن پھر دوبارہ لوٹ کے آنا چاہتا ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کرنے. تو اس بچے کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے. یہ جوان آئے، حالانکہ 7 بہنیں گھر میں، لیکن نگاہ اللہ پر ہے کہ ان کا رب تو اللہ ہے، معافی ہوئی ہے. وہ نوجوان حضور کے پاس آئے کہ حضور میرے باپا تو شہید ہو گئے ہیں، اب آپ اپنے ساتھ مجھے لے چلیے. یقین محکم، مضبوط یقین چاہیے. حالات سے متاثر ہونے والا زندگی کام نہیں دیتی. جو حالات سے متاثر ہوتے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور جن کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہتی. یقین محکم، مضبوط یقین. ہاں، صحابہ کا یقین مضبوط تھا، کوئی حال انہیں متاثر نہیں کر سکا، کوئی حال نہیں. اور جب کسی حال سے متاثر نہیں ہوئے تو اللہ نے ہر حال میں ان کی مدد فرمائی، ہر حال میں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، انسان جس مخلوق سے نہیں ڈرتا وہ مخلوق انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. زبان کے بول نہیں، اندر کا بول. تو حضرت یہ فرماتے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں نکلو اپنے یقین کو بنانے کے لیے. اگر تمہارا یقین 2 دن میں بن جائے تو واپس آ جانا. اگر تمہارا یقین 4 مہینے جانے کے بعد بھی دیا بنے تو پھر آگے بڑھو، یقین بناؤ، یقین بن کے آ جاؤ. ہاں، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یہ ہے ہمارے اس راستے کی، اس دین کی محنت میں جو مایا ہمارے پاس ہونی چاہیے. یقین محکم، مضبوط یقین کہ کوئی حال یہ نہیں کہ پیسے خرچ ہو گئے چلو. ہمارے حاجی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے تم لوگوں کو کیوں پوچھتے ہو کتنے پیسے ہیں؟ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کے بھروسے جا رہے ہیں. اور تقاضے بھیجو، یہ نہیں کہ ان کے پاس اتنے دن کو یا قریب بھیجو. وہ یوں کہتے تھے تشکیل والوں کو، پیسے مت پوچھو کتنے ہیں، تقاضا جائے ہم جوڑو بھیجو انہیں. ہمارا حال یہ ہوتا ہے، اللہ کے راہ میں گئے، ذرا طبیعت خراب ہوئی چلو واپس، تو موت تو گھر جا کے تب بھی آئے گی. گھر لوٹنے سے زندگی ملے گی نہیں. حال آیا ہے، اللہ جانچنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے. ہاں، ہر حال کا خدا نے حکم دیا ہے، حکم پورا کرے گا کامیاب ہو جائے گا.
اللہ نے حالات کی رعایت کے ساتھ چلنے کا حکم نہیں دیا ہم کو، بلکہ جس حال میں جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آگ جلا کر اندر ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام حال سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اس حال کا حکم کیا کہ ایک اللہ ہی رب ہے، وہی کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس یقین سے وہ ہٹے نہیں۔ بلکہ جب نمرود نے آگ میں ڈالا اس وقت اپنی زبان سے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو آگ میں ڈالا اور آگ میں پہنچے نیچے، آگ جل رہی ہے اور اللہ نے اپنا حکم پورا کرنے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ ان کا ایک بال نہیں جلا سکی۔ 40 دن رہے ہیں وہ آگ میں، اوپر آگ ہے نیچے گلزار ہے۔ ہاں، گلزار کو میرے دوستو پریشانی کی جگہ بنانا بھی اللہ جانتا ہے، اور پریشانی کی جگہ اللہ راحت دینا بھی جانتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اپنی تمام اسکیمیں بنا دی آپ کو ختم کرنے کی، یہاں تک کہ آخری اسکیم کہ مکہ کے تمام خاندانوں کے جوان اپنی تلوار لے کر آپ کے گھر کو گھیرے میں لے کر جب آپ باہر تشریف لائیں تو تمام ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے آپ کو ختم کر دینا ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں آرام فرمائیں، چاروں طرف مکہ کے قبائل کے نوجوان اپنی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے نکلنے کے انتظار میں کہ ابھی آپ تہجد کے لیے نکل کر جائیں گے، ہم ختم کریں گے۔ حال ہی ہے اللہ کو سب تمام حالات کا پتہ تھا، اللہ کو یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو پہلے سے خبر دے کے نہیں کہا کہ آپ ہجرت کی جائیے، اللہ کو اپنی خود سمجھانا ہے اس امت کو۔ اللہ کے نبی ابھی تشریف فرما اپنے گھر میں، آسمان سے خدا کا حکم آتا ہے کہ اب آپ ہجرت کی جائیے، ہجرت کر کے تشریف جائیے، اس میں سے نکلیں کے بیچ میں سے آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اللہ کا حکم ہے بھی نہیں یا اللہ یہ تو چاہوں تو گھیر کے کھڑے ہیں میں کیسے جاؤں، نہ اللہ کا حکم ہے چلو آپ اپنے گھر سے ان کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں۔ خدا کا حکم پورا کرنے میری کامیابی ہے، ہر حال میں خدا کا حکم پورا کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ مالدار اپنی مالداری میں خدا کے حکموں کو توڑے گا، اس کی مالداری میں ناکامی خدا ڈالے گا۔ غریب اپنی غربت میں خدا کے احکام کو توڑے گا، خدا اس کی غربت کا ناکامی ڈالے گا۔ مسئلہ غربت کا مالداری کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے اور نہ کرنے کا ہے۔ غریب اس لیے پریشان نہیں کہ اس کے پاس مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے نہیں ہیں، غریب اس لیے پریشان کہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، تو خدا کے حکموں کو توڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے، جھوٹ فریب دھوکہ مکاری کر رہا ہے غربت میں۔ مالدار اس سے ناکام ہے کہ وہ اپنی مالداری میں خدا کے احکام توڑ رہا ہے۔ جتنی اللہ نے اس کو راحت و آرام کے نقشے دیے یہ اتنا ہی اللہ کا نافرمان بنا، یہ غفلت کی زندگی میں آیا، اس کی اولاد کی زندگیاں اجڑنے لگی، بگڑنے لگی۔ اس کی اولاد نبی کی نمائندے بن کر زندگی نہیں گزار رہی، اس کی اولاد نبی کے دشمنوں کی نمائندگی کر کے زندگی گزار رہی ہے، اس سے اللہ اس کی مالداری میں ناکامی ڈال رہا ہے۔ عجیب حال ہے اس مسلمان کا، اس کی سوچنے کا کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ ارے تیری فیکٹری میں تیرا نوکر منہ مانگی ادھر ادھر منہ مانگی تنخواہ اس کو دیتا ہے تو تو کیا چاہتا ہے؟ یہ میرا وفادار ہو، یہ میرا وفادار رہ کر کام کرے، یہ چاہتا ہے۔
اللہ تیری منہ مانگی تجھے زندگی میں تجھے نعمتیں دے رہا ہے تو تجھے بھی تو اللہ کا وفادار رہنا چاہیے، نافرمان بننا چاہیے۔ مال اور پیسے کے نشے میں آدمی مدہوش ہو کر زندگی گزارے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہ میری اولاد کا حال کیا ہے، میری گھر کی عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں، میں انہیں اپنے ساتھ گھومنے پھرنے لے جا رہا ہوں۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے مسلمان خواتین سے اپنے گھر میں پڑی رہو، رکی رہو، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو۔ بقر نبی کی عورتوں سے کہا جا رہا ہے آپ تم اپنے گھروں میں رہو، اور ضرورت کے لیے باہر نکلنے کا وقت آئے تو ضرورت کے ذریعے کہ تم باہر نکلو تو زیب و زینت کے نقشے اور ٹیپ ٹاپ زندگی بنا کر مت نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایمان سے پہلے جو جہالت کی زندگی میں بناؤ سنگار کر کے تم باہر نکلا کرتی تھی اور مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، ایسے مت جاؤ۔ اللہ نے مسلمان خواتین کو گھر میں رہ کے کیا کرنا وہ بتا دیا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھو مسجد میں، گھر میں رہ کر نمازیں پڑھو، 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہے، گھر میں رہو نمازیں پڑھو، اور اللہ نے جو مال دیا ہے نا وہ مال فضول خرچی میں بناؤ سنگار میں ختم نہ کرو، اللہ کے نام پر اللہ کی مرضی کے مطابق اس مال کو خرچ کرو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، گھر میں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناؤ، اپنی اولاد کو سنت کے رنگ میں رنگو، اپنے دودھ پیتے بچوں کو سنت کے رنگ میں رنگو، انہیں کپڑے پہناؤ سنت والے کپڑے، انہیں کھلاؤ پلاؤ سنت کے مطابق، انہیں اللہ کے نبی کی سنت سکھاؤ۔ اللہ کی اطاعت کرو، شادیوں میں خدا کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے ابھی تو پار کے نشے میں اپنی شادیوں میں نبی کے خلاف نبی کی دشمنی کوئی طریقوں پر شادیاں کر رہا ہے، خدا ڈھیل تو دے رہا ہے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ ہماری جوابداری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر میں نبی کے طریقے کے خلاف کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ جیسے تو مالدار ہے اور مالدار ہونے کی حالت کیا میرے گھر میں چور رہا ہے اور اس کی تمام تدبیر کیا کرتا ہے، ایسے تیرے گھر میں نبی کی سنت کے خلاف کے طریقے نہ آئیں، یہ بھی تیرے ذمہ ہے۔ کوئی بھی ہو، مالدار ہو یا کوئی بھی ہو، غریب ہو، چاہے میرے دوستوں پڑھا لکھا ہو، گھر میں عورتوں کے کام ہیں، یہ گھروں میں میرے تو تعلیم جو کہی جا رہی ہے یہ یوں رسمی طور پر تعلیم کرنے کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو اور اہتمام کے ساتھ لے کر بیٹھ کر اور اللہ کے سامنے دعا مانگ کر، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے گھروں والوں کو بھی تو صحابہ کے مردوں اور عورتوں کی طرح ان کی زندگی بنا دے۔ ہاں، گھروں کی تعلیم میرے دوستوں، جو جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ہم نیت کر کے اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر یہ نیت کر کے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے کلام کا نور میرے اور میرے گھر کے میرے بال بچوں کے دلوں میں اتر جائے اور ان کی زندگیوں میں نبی والی زندگی آئے، نبی والا رہن سہن آئے، معاشرہ آئے۔ آپ اپنے گھروں میں اور ہم اپنے گھروں میں سوچے تو صحیح کہ میرے بال بچوں کے جذبات کیا بن رہے ہیں۔ میرے گھر میں تعلیم تو کر رہا ہوں
اس تعلیم کے نتیجے میں میرے بال بچوں کے جذبات کیا بن رہے ہیں. ہمارے میاں جی معراج تھے، وہ فرمایا کرتے تھے سمجھ میں آئی تو آگے کرنا. ابھی تو تجھے تیرے ذہن میں آئی ہے، سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں آئی وہ کب کہا جائے گا کہ جو حدیث پورا سنی ہے اس پر عمل کرے تو سمجھ میں آئی. حضرت معاذ کی صحبت یافتہ لوگوں میں سے تھے، وہ یوں کہتے تھے کہ سمجھ میں آنے کا مطلب وہ حدیث جو تو نے سنی تیری عمل میں آئی تو سمجھ میں آئی ہے، اور اگر عمل میں نہیں آئی تو سننے میں آئی، سمجھ میں نہیں آئی. ہم صحابہ کے واقعات پڑھ کے گھروں میں سنانے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے بال بچوں کے جذبات کیا ہی بنے کہ بیوی نے کبھی کہا میرے پاس یہ بہت کپڑے ہیں، کیا کام آئیں گے، اپنے محلے کے پیچھے بہت سے غریب ہیں ان کے پاس پہنچانا چاہیے. تو سمجھو کہ جذبہ بن رہا ہے اندر، تعلیم کا اثر آ رہا ہے. ہمارے گھر میں ہم کتنا کھائیں گے، یہ 15 قسم کے کھانے کیوں بنیں گے. ہم اپنے کھانوں کو سادہ بنائیں گے اور غریبوں کے گھروں میں پہنچائیں گے. تو سمجھو کہ اب میرے گھر کی عورتوں کا جذبہ صحیح بن رہا ہے. تعلیم کی تاثیر ظاہر ہو رہی ہے. گھروں میں ایک ایک 3 4 جوڑی کیوں چپل ہے، یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے. کس بنیاد پر رہی ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے گھروں سے اسراف اور حضور خرچی کی زندگیاں ختم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سادگی والی زندگیاں ہم کام کرنے والوں کے اندر پہلے آنی چاہیے. دعوت کی محنت کی ذمہ داری لے کر چلنے والے اور میرے دوستوں اللہ کی راہ میں نکل کر قربانی دینے والے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، سادگی آئے. مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہو، مال غریبوں پہ خرچ ہو رہا ہو، دین کے تقاضے دور دور کے پورے ہو رہے ہوں، تو سمجھو کہ ابھی ہماری زندگی صحیح رخ پر آ رہی ہے. اور اگر شیطان یہ سمجھا رہا ہے اللہ نے دیا ہے خرچ کرنے میں کیا حرج ہے، تو یہ شیطان کا چکر ہے. اللہ نے دیا ہے تو فضول خرچی کرنے نہیں دیا. بغیر ضرورت کے خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ فضول خرچی سے بھی آگے ہے. یہ تبذیر ہے، تبذیر. چاہے حلال جگہ خرچ کر رہا ہے لیکن بغیر ضرورت کے خرچ کر رہا ہے، تو یہ تو تبذیر ہے. اور اگر اللہ کا جو مال حرام کاموں خرچ کر رہا ہے یہ تو طرف ہے، اس سے آگے کا گناہ ہے. تو ہم کام کرنے والے جو جمع ہوئے وہ اس بات کو سوچیں ہماری زندگی کا رخ کیا ہو رہا ہے. ہمارا رخ، اس محنت کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا رخ جیسے صحابہ کا رخ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، ہماری زندگی کا رخ وہ ہو جائے. ہماری سوچ وہ ہو جائے جو ان کی سوچ تھی، اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو. ہمارا درد وہ ہو جائے جو ان کا درد تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف جانے کے بعد جب امت میں بگاڑ آیا تو ابو صدیق بے چین ہو گئے، اور اس بے چینی کی حالت میں کہہ رہے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کے دین میں نقصان آئے، مسلمان کی زندگی دین سے ہٹ رہی ہو اور مسلمان دین سے نکل رہا ہو اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں مسلمان خدا کا فریضہ چھوڑ رہا ہو، اللہ کی نماز فریضہ، ایمان کے بعد جو سب سے بڑا اللہ کا حکم و نماز ہے. ہمارے محلوں میں دوستو مسلمان نماز چھوڑ رہا ہو، ہمارے خاندانوں میں
جوان بچے نماز چھوڑ رہے ہوں، فجر کی نماز میں گھر میں پڑے سو رہے ہوں، اور ہمیں ذرا بھی کن دن میں پریشانی نہ ہو، بے چینی نہ ہو. کیا ہے یہ؟ مسلمان آپس میں لڑ رہا ہو اور ہم نیچے بھی. مسلمان ایک دوسرے کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہو، ہمارے دلوں میں بگاڑ ہو، یہ ہو سکتا؟ اس محنت کا مقصد تو یہ نہیں. کلمے والی زندگی آنی چاہیے، کلمے والی صفات، تقوی، توکل، طہارت، ہمدردی، ایثار اور ہمدردی کے جذبے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اور حوصلہ، اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے پرورش کرنا، اپنے بچے اور بچوں کو اللہ کے دین کے لیے پرورش کرنا. پرورش کرنے کے معنی یہ ہے ان بچوں کی تربیت میں وہ اپنی تمام طاقت و قوت کو خرچ کرنا. ہماری بچیاں کسی کے گھر میں نکاح کے بعد جائے تو وہ بچی دین کا درد و فکر لے کر جا رہی ہو، اور اس گھر کی زندگی ان گھر والوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے. ہمارا بچہ، اس کی زندگی میں دین اور دین کا فکر اتنا آ رہا ہو کہ وہ جب نکاح کرے گا اور کسی کی بچت کے گھر میں آئے تو اس کا فکر یہ ہو کہ میری بیوی اور میں اللہ کے دین کے محنت کرنے والے کیسے بنے. یہ ہے بچوں کی تربیت گھر میں ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی. سوسائٹی نہیں ہے خراب، ہم خراب ہیں. محلے میں بے دوستوں پاخانے اور میرے دوست سب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم بیٹا سنبھل کے چلنا، اسے خراب سمجھتے ہم تو وہاں سنبھل کے چلنے کو کہہ رہے ہیں. اور یہ تمام بگاڑ میرے دوستوں محلے میں خدا کی نافرمانی کا بگاڑ ہے، اس میں ہم اپنے بچے کو نہیں سمجھاتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو وہ ایمانی قوت، وہ ایمانی طاقت و فکر مل جائے کہ جو باہر کے ماحول کو سمجھنے لگے کہ غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو جیسے ہم اپنی فکر کر رہے ہیں ہماری اولاد کی فکر ہمیں کرنی ہوگی. اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے. بچپنے سے اس بچے کے دل کان کے راستے سے اللہ اور آخرت، اللہ کی بڑائی اور عظمت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت اس کے دل میں اترے. بچپنے سے جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے. یہ پیدا ہونے کے ساتھ اس کے کان میں اذان کہو ایک کان میں اقامت کہو. اللہ کی بڑائی اس کے دل میں آئے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں آئے، اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں اترے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین دل میں اترے، نماز پر کامیابی اور خدا کے حکم کے پورا کرنے میں کامیابی کا یقین اس کے دل میں اترے. صرف اذان دے کے کافی نہیں، اذان دلوا کے یہ بتایا کہ اب یہ تمہارے گھر میں اس کے کان میں سوائے توحید، اللہ کی بڑی عظمت کی اور کوئی بات اس کی کان میں نہیں جانی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حاصل اختیار کرنے میں کامیابی یہی اس کے کان میں جانا چاہیے. گھروں میں یہ تذکرے زندہ ہونے چاہیے. ہمارے حضرت بات فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں میں بچو، نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. کرنے کے کام گھروں میں نہیں ہو رہے تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے گھروں میں. یہ کرنے کے کام ہے گھروں میں نمازوں کو قائم کرنا، اللہ کے نبی کی زندگی کے تذکرے کرنا، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے قربانی کے حوصلے جذبے بنانا، یہ ہے میرے دوست ہم گھر میں کرنے کے. واقعی اللہ و رسولہ
اللہ और के रसूल की इताअत करो। हमारे घरों में सुन्नत के खिलाफ कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हमारी बीवी अगर सुन्नत के खिलाफ लिबास पहनती है तो हम उसको समझाएंगे तेरे सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारने का असर मेरे बच्चों में पड़ेगा। कल को ये बच्चा यही मांगेगी तो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार, तो साथ का जिंदगी गुजार। तो ठीक है, अल्लाह ने बहुत दिया हमें, लेकिन अल्लाह ने हमें ये भी तो कहा है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह के नबी ने बताया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो अपनी बेटी फातिमा से अल्लाह को दुआ करके जन्नत से लिबास उतरवाते, लेकिन आपने नहीं किया। आपकी बेटी किस हाल में जिंदगी गुजार रही है? आपने आयशा से क्या फरमाया? आयशा, जब तक तेरे कपड़ों में पैबंद न लग जाए उसको पुराना मत समझ। ये चीज में दोस्तों जिंदगी में लाने के लिए है, बातों के लिए नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आप आजाद से गुजारिश ये है कि हमारे पुरानों का जोड़ जो है, इस पुरानों के जोड़ में इस बात के तस्करे होते हैं, मुज़ाकरे होते हैं कि भाई हमें अपनी जिंदगी को इस रूह पर लाते हुए उम्मत में इसको जिंदा करना है। हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन दुनिया की कौमों के पास दावत लेके गए तो उन्होंने दुनिया की कौमों को एक ही बात की, लंबी जो तकरीर की उन्होंने एक ही बात कही है, कूनू मिस्लना, हमें देखो जैसे हमारी जिंदगी है, तुम भी हमारे जैसे बन जाओ। ईमान के एतबार से, अखलाक के एतबार से, जिंदगी और माशरत के एतबार से, दीन की मेहनत करने के एतबार से, तो हमारे जैसे बन जाओ। तो ये जितनी मेरे दोस्तों इलाकों में पुराने साथी हमारे हैं जिनको अल्लाह ने साबिकियत की तौफीक दी है, वे पहले दीन की मेहनत में लगे हैं और मेरे दोस्तों कुर्बानी दे रहे हैं। ये अपने सामने ये रखे हम ऐसे बने और सबको ऐसा बनाए। हमारी जिंदगी में साथ किया है, हमारी जिंदगी में नमाजों का एहतिमाम, सुन्नतों का एहतिमाम, फराइज का एहतिमाम और नवाफिल, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की जिंदगी सुन्नत के साँचे में हम जिंदगी धारें। हमारी सोच दीन का सोच हो, आखिरत का। हम अपनी जिंदगी को सहाबा के साँचे में डालना शुरू करें। हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन, हमारे हज़रत फरमाते थे सहाबा का वक्त 3 जगह लगता था। हलाल कमाई में, किसी पर बोझ नहीं बने, वो हलाल कमाते थे, अपने बच्चों की खैर खबर रखना, उनके खर्चों का खर्चा देना, हलाल कमाई में। दूसरा, अपने बीवी बच्चों की ईमानी और दीनी तरबियत के लिए घर में। और तीसरा, बाकी वक्त मस्जिद में, मस्जिद के तकाजों में, बाजारों में नहीं बैठते थे वो। ये 3 जगह हमारा वक्त लगना चाहिए। चाहे हम जमा कर तो हम मस्जिद में ही होते हैं, लेकिन घर में रहकर हमारा वक्त जो बाकी है वो मस्जिद के तकाजों पे लगना चाहिए। मस्जिद के तकाजों में गश्त भी है, मस्जिद के तकाजों में तालीम है, सीखना सिखाना भी है, मस्जिद के तकाजों में अल्लाह के दीन को सीखना भी है, कुरान को सीखना भी है। मस्जिद के तकाजों में मस्जिद में आने वालों की खिदमत भी, ये सब है। मस्जिद में ये भी तकाजे हैं, मोहल्ले में कोई बीमार है तो उसकी ताउद की इयादत के लिए जाना, कोई परेशान हालत उसकी ताजत के लिए जाना, ये सब मस्जिद के काम है। हमारा फारिग वक्त मस्जिद में लगना चाहिए। 2.5 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, हर आदमी की रात का वैसन जो हमारा जितना हम में ताकत है, हमारी इस्तिताअत के एतबार से हमें अपना वक्त लगाना चाहिए। और हर आदमी जानते, वो अल्लाह जानते हैं इसके पास कितना वक्त है, उसे अल्लाह के दीन के तकाज़े में लगाना है। कोई लगाए नहीं लगा, मुझे लगाना है, मुझे मस्जिद में जाना है, मस्जिद जाके बैठ जाऊं, अकेला हूं, अल्लाह की याद करूंगा, तस्बीह पढ़ूंगा, दुआ मांगू अल्लाह से, रोऊंगा अल्लाह के सामने। उम्मत के हालात, मेरे मोहल्ले में जो हालात, उसको याद करके कि अल्लाह
میرے محلے میں تو یہی حالات ہے، امت ان حالات سے گزر رہی ہے، اللہ کو رحم فرما دے۔ یہ کب تک تیری نافرمانیاں کریں گے؟ اللہ سے آوزاری کرے۔ ایک آدمی دو آدمی آ گئے، ملاقات میں نکلنے کی تک بنے تو اپنے کیا تقاضا ہے، کیا کرنا؟ کوئی بیچارہ آیا ہے جس کو نماز یاد نہیں ہے، اس کو لے کے بیٹھ جاؤ، سکھاؤ۔ کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کا علاج کرو۔ ہمارا تو ہر کام مسجد سے ہوتا ہے، اور ہم تو مسجد والے ہیں، ہم بازار والے نہیں ہیں۔ ہم تو مسجد والے ہیں، مسجد سے ہم بازار جاتے تھے اپنے دنیا کے کاموں کے لیے، کام نمٹ گئے پھر آ گئے مسجد میں۔ جتنا فساد اس مسلمان کی زندگی میں آ رہا ہے، وہ میرے دوستوں فارغ وقت کو مسجد کو چھوڑ کر بازاروں میں اور میرے دوست آپس کی مسجدوں میں بیٹھنے کی بنیاد پر برائیاں آ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر مسلمان کا فارغ وقت مسجد کی محنت میں آ جائے تو پھر یہ جتنی جھگڑے لڑائیاں، جتنا فساد مسلمان کی زندگی میں وہ ختم ہو جائے گا۔ گھروں میں جھگڑے آ رہے ہیں بازاروں سے، بازار کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف بیان، میرے دوستوں یہ آپ کی غیبت اور ایک دوسرے کے خلاف میرے دوست تبصرے جو ہوتے ہیں نا، اس سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور جھگڑے آتے ہیں گھروں میں، لڑائیاں۔ تبلیغ کی محنت کا تو مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صحابہ کے طریقے پر آئے ہیں۔ ہمارے لیے صحابہ نمونہ ہے کہ ہمیں زندگی کا کیا نظام بنانا چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، صحیح محنت پر آنا ہے اور صحابہ کی ترتیب پر آنا ہے۔ کمائیاں چھوڑنا نہیں، ملنگ نہیں بننا ہمیں۔ ہم تو ملنگ بن گئے ہیں دنیا کے، ہم دنیا کے ملنگ بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ میدوں سے یہ چھوڑ کر ہمیں صحابہ کی ترتیب کو گھروں میں لانا ہے، اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اور ایک ایک فرد امت کو اس ترتیب پر لانے کی محنت کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ جن کو اللہ نے اپنے دین کی محنت کے لیے خدا نے قبول کیا، منتخب فرمایا اور لگایا، سب سے پہلے یہ جس عمل کو زندہ کریں گے امت میں وہ عمل زندہ ہو جائے گا۔ اس ہماری مسجد اور جماعت یہ طے کرے کہ اب فارغ وقت مسجد میں جانا ہے۔ ہمارے محلوں میں یہ نظام بن جائے کہ فارغ وقت مسجد کے اعمال میں لگنے ہیں۔ ہمارے ہر مسلمان بھائی کے ہم لگائیں گے، ان کو دعوت دیں گے، ان کو لائیں گے۔ مقامی محنت یہ سب ہے، صرف 1.5-2 گھنٹے ملاقات کر کے کافی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صحابہ کی ترتیب پر لانے کی کوشش کہ میرا فارغ وقت غفلت میں نہیں گزرے گا، میرا فارغ وقت غفلت کی جگہوں پر نہیں گزرے گا۔ ہاں، غفلت کی جگہ زندگی گزر جائے، چاہے آدمی کچھ بھی کہے، لیکن اس کا اثر اس پر آئے گا اور وہ چیز لے کے گھر جائے گا۔ صحابہ کی ترتیب پر آنا، حضرت فرماتے تھے صحابہ اپنی دنیا کے اپنے گھروں کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ نے 10 سالہ مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے ان سے 150 صبر کروائے ہیں، اور اس کا حساب کیا جائے تو سالانہ 4 مہینے اللہ کے دین کے تقاضوں پر نقل و حرکت میں صحابہ کے گزرتے تھے۔ ہمارے گزرنے چاہیے۔ ہم کام کرنے والوں کی ترتیب اس پر آنی چاہیے کہ ہم اب صحابہ کے ساتھ حضرت فرماتے تھے آخری زندگی میں کہ اب تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا کام کرنے والوں سے کہیں اب سالانہ 4 مہینے کی ترتیب پر آؤ۔ اگر ہم اس ترتیب پر آتے ہیں تو نئے نئے ساتھیوں کو 3 دن کی جماعت میں لے کر یہ پرانے ساتھی جن کو اللہ نے ماشاءاللہ صحابتی کی چیز دی ہے اور جو ماشاءاللہ کام کو سمجھے ہوئے ہیں، جب یہ اپنے ساتھ نئے شو کو لے کر نکلیں گے ان کی تربیت ہوگی اور کام کی شکلیں آگے بڑھیں گی۔
कैफा मतलब 3 दिन की जमात निकालना नहीं है, अपने मोहल्ले में जो मुसलमान रहते हैं उन एक एक को अल्लाह की राह में निकालने की फिक्र, और मोहल्ले में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे भाई हैं जिनकी जिंदगी का असर मोहल्ले के मुसलमानों पे पड़ रहा है, ये अगर अल्लाह की राह में निकलेंगे, इनकी जिंदगियां सही रुख पर आ जाएंगी तो मोहल्ले का माहौल बदल जाएगा। अपने मोहल्ले में उन जवानों को देखो जो जवान आजकल की फैशन के दीदादा होकर हमारे मोहल्ले में वो चीजें ला रहे हैं, ऐसे जवानों पर मेहनत का मैदान बना, हदफ बनाओ, इन्हें तैयार करो, 3 दिन अपने साथ लेके चलो और वहां जाकर इन पर मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि ये सही जिंदगी को ले ले और अल्लाह से रोक बनवाओ कि अल्लाह ये लोग हैं, ये हमारे मोहल्ले में नफरत की जिंदगी के आने का जरिया है, इन्हें तो अपनी जिंदगी अपनी पसंदीदा जिंदगी दे दे, इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें नबी वाली मेहनत के लिए कबूल फरमा दे। हाँ, 4 महीने हमारे सारा बहुत बना है, ये हमारा काम है, ये हमारी आखिरत का महसूस, हमारा महसूस खीरा है। आखिरत पे जो काम आने वाली चीज तो ये है, ये दुनिया तो यहीं छूट जाएगी। दुनिया कितनी कमा कर ये अपना महसूस बैंक में जमा कर ले, मौत का एक झटका है चला जाएगा, इसकी काम दुनिया नहीं आने वाली है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितों के बिगाड़े मौत ने, क्या क्या पुरान बना से बनाया हुआ था और मौत का एक झटकाया, सब धरे के धरे रह गए। काम यही आने वाली चीज है। अपने आप को मेरे दोस्तों दुनिया के फिक्रों से हटाकर दीन के तकाजों पर अपने आप को मजबूत करने की खुद फिक्र करें। हमें दूसरे क्या कहने आए, मुझे मरना है और मेरी मौत के बाद जो काम आने वाला तो यही है, मैं इसमें अपने आप को लगाऊं, दीन के तकाजों में आगे बढ़े। सहाबा की तरतीब को अपनी बस्तियों में, अपने मोहल्लों में, अपने खानदानों में लाने की हम जिक्र करें। अल्लाह से दीन का दर्द और गम मांगे। ये में दोस्तों असल तो ये चीज जिंदगी में आने, हमारी सोच फिक्र सहाबा की तरह अल्लाह के दीन के लिए जाने वाली कुर्बानी देने के हौसले और जज्बे और दीन दुनिया में जिंदा होने की फिक्रें हमें बेचैन कर दे। हमारे मोहल्ले में कोई भी नमाजी न रहे, 100% नमाज। हमारे बड़े अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यही कहा करते थे, भाई हमें तो ये सुनाओ कि कौन सी बस्ती ऐसी है जिसमें 100% मुसलमान नमाजी हो गए। हम जब इंडिया में मेरे दोस्त बरकत से हमारा जो हाजिरी होती थी तो कारगुजारी में हजरत ये कहते थे, भाई ये ठीक है सब सुधार बात है, मुझे तो ये बताओ कौन सी बस्ती में 100% नमाज जिंदा हो गई। एक फिक्र की बात है। आज मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से नहीं है, क्या होगा जब मस्जिद से उसका ताल्लुक नहीं है तो इसके ईमान की क्या हिफाजत है, उसके दीन की क्या हिफाजत है, उसके घर में दीन आएगा कैसे? जब मुसलमान के घर का कनेक्शन में तो बिजली घर से है नहीं, उसके घर में रोशनी आएगी कैसे? वो तो अंधेरा रहेगा। हिदायत का मरकज तो मस्जिद है, हिदायत का मरकज मस्जिद है और मेरे दोस्तों हिदायत वाली जिंदगी आने का रास्ता मस्जिद है। अब उसके घर का ताल्लुक और कनेक्शन मस्जिद से ही नहीं है, उसके घर का ताल्लुक मस्जिद से होने के माने ये है कि उसका शौहर है, उसके बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, ये मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, तालीम में बैठेंगे, अल्लाह की राह में निकलेंगे तो ये तमाम चीजें लेके घर में जाएंगे। हज़रत यही तो फरमाते रहमतुल्लाह ने,
ارے میاں جیسے آج مسلمان بازار سے گھر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، پھل لے کے جاتا ہے، کھانے کی چیزیں لے کے جاتا ہے. آج کا مسلمان صحابہ کی طرح مسجد سے جائے تو مسجد کے اعمال لے کے جائے. صحابہ نہیں کرتے تھے، مسجد سے جاتے تو گھر میں جا کر مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان فرماتے، جو بات احکام بتاتے، وہی لے جا کے گھر جا کے روک کہتے. پردے کا حکم تو عشاء کے بعد صحابہ نے سنا ہے اللہ کے نبی سے، اور سن کر گھر گئے تو گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو سونے سے پہلے بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے. تو صبح کی نماز میں جب مسلمان عورتیں مسجد نبی نماز پڑھنے گئی تو میں تو اپنا چادر اوڑھ کر لپیٹ کر کے گئی ہے. تو ہماری تعلیم گھروں کی یہ ہے، گھروں کی تعلیم کہ مسجد میں جو تقاضے آئے ہیں، جو باتیں آئے ہیں، جو دین کی فکروں کی باتیں ہم سوچیں، نبی کی زندگی کے جو اعمال ہم سوچیں اور سنیں، وہ گھر لے کر جائیں، گھر والوں کو بتائیں کہ حضور کی زندگی کا یہ حال تھا. امہات المومنین کی زندگی یہ تھی. اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو یہ کہا تھا. یہ زندگی ملانے کے لیے. اور دیکھو یقین تو تبھی بنے گا جب آدمی دین کے تقاضے پر کسی حال کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو چلائے گا. ٹھیک ہے ترتیبیں دے کر نکلے اور بات ہے، باقی یقین کے بننے کا معاملہ یہ ہے. اور یقین تبھی بنے گا کہ جب آدمی اپنے وقت پر کسی حال میں نکل جائے. حضرت معاویہ تو یہ فرمایا کرتے تھے، میں تو یہ چاہتا ہوں ہر جماعت پر جب دین کا کام کرنے والا اپنی نکلنے کی ترتیب قمری ترتیب پر بنائے. قمری ترتیب پر بنانے کے معنی کیا ہے کہ چاند کا نظام جو ہے اس پر تو ہر سال 11 دن کا یہ ہوتا ہے. تو کبھی چلہ لگانے کا موقع اینڈ سیزن میں آئے گا، کبھی چلہ لگانے کا موقع بارش میں آئے گا، کبھی چلہ لگانے کا موقع گرمی میں آئے گا، کبھی چلہ موقع لگانے کا سردی میں آئے گا. ہر موسم میں اور ہر حال میں اس کا نکلنے کا جب تقاضا آئے گا نکلے گا تو اس حال کا تاثر دل سے نکلے گا. آج بہت سے لوگ گرمی اور سردی کے بیچ میں نکلتے ہیں تاکہ موسم برابر ہو. بہت سے لوگ ایسے علاقوں میں جانے کو سوچتے ہیں جہاں زیادہ مجاہدہ نہ ہو، گرمی نہ ہو. کہ نہیں، ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے پر وہ یقین اندر بنے گا، ایمان بنے گا، آخرت کا یقین آئے گا اور دنیا کی آنے والی تکلیف کو جھیلنے کا مزاج بنے گا دین کے خاطر. این سیزن میں جاؤ گے تو یقین بنے گا، اور نہ صرف اس سیزن کی دکان میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، دکان بند کرنی پڑے گی. تو اب تک تو اللہ پر نظر آئی نہیں ہے. اللہ کے یقین کیسے آئے گا؟ سردی میں جاؤ گے تو اب اللہ کے اب میرے دوست آئے گا. وہ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ گرمی بہت ہے، گرمی ہو تو اللہ سے دعا کہ اللہ موسم کو ٹھنڈا کر دے. ٹھنڈا کر دے گا، پنکھے لاؤ والا کیا مطلب؟ حاجی صاحب کا وہ مسئلہ تو الگ تھا، وہ یہ تمام چیزوں کے بیچ چکر میں پڑنے کے صحیح نہیں ہوتے، وہ ہمارا تو مسئلہ ہے. حضرت صحابہ اللہ کے راستے کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے ان کے اندر ایک بات آ گئی تھی. حضرت خالد بن ولید فرماتے مجھے تو وہ رات بہت پسند ہے، اللہ کے راستے کی کالی کالی رات جس میں بارش ہو رہی ہو اور میرے پاس بارش سے بچنے کا کوئی چیز نہ ہو. ہاں، اور یہ کالی اور سخت ٹھنڈی ہو، ایسی وہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے اس رات سے جس رات میں میری حسین خوبصورت عورت سے میرا نکاح ہوا ہو اور میں اس کے ساتھ رات گزاروں. اس سے یہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے راستے کی کالی کالی رات
جس میں سخت ٹھنڈی ہو، بارش ہو رہی ہو اور بچاؤ کے لیے میرے پاس کوئی اسباب نہ ہو، وہ تکلیفوں والی رات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر، اور میرے دوستوں قربانی دیتے دیتے اللہ کے راستے کی محنت محبوب ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے گھروں کو اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر خدا کے راستے کی محنت محبوب ہو جائے، یہ مطلوب ہے۔ محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے کی محنت کی محبت، یہ اللہ ہر مسلمان سے چاہتا ہے۔ تو یہ کام کرنے والا مجمع ہے۔ جامع چلے کی ترتیب ٹھیک ہے، یہاں سے تو تمہیں یہ مایا لے کے جانی ہے، اپنی زندگی کو صحابہ کے رخ طرف پر لانا ہے اور اپنی محنت کے رخ کو اس پر ڈالنا ہے۔ اب ہمارے گھروں پر ہمیں اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کا نمونہ بنانا ہے، اور ہماری اپنی زندگی کی ترتیب اس پر آنا ہے جیسے صحابہ کی ترتیب تھی، یا تو اپنے کاروبار حلال پاک روزی کمانا ہے، اپنے بال بچوں کی ایمانی تربیت کے لیے گھر میں وقت دینا ہے، اور باقی وقت مسجد کو دینا ہے، مسجد کے جو تقاضے اس کو پورے کرنے ہیں، اور ایک ایک فرد امت کو نبی والی محنت پر لانا ہے۔ یہ دل اپنا ہدف بنے ہمارا، اور ہماری دھن بنے۔ ہم جہاں بھی مسجد کے باہر کسی تقاضے پر جائیں اور کوئی بھی مسلمان مل رہا ہو، ہم اس کو سلام کریں، سلام کر کے اس کو مانوس کر کے اسے اللہ کے دین کی دعوت دیں، اسے ایک مسلمان کی زندگی کا اچھا مقصد تو سمجھائیں۔ ہم مسلمان، ہمارا کیا کام ہے؟ تم اپنے آپ کو تاجر کہتے ہو تو کیا کہ تجارت میرا کام ہے، تو اپنے آپ کو کسان کہتے ہو تو کیا کہ میرا کام کھیتی کرنا ہے، تم اپنے آپ کو ملازم کہتے ہو کیا تم میرا کام ملازمت ہے، تو میں مسلمان ہوں، حضور کا امت ہوں، میرا کیا کام ہے؟ یہ میرا کام نبی والا کام ہے، نبی والی محنت و فکر میرا کام ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کے ساتھ اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ یہ فکر اور سوچ ہماری بدلے، اور ہمارے جوڑوں سے ہم اپنی زندگی کی سوچ اور فکر کو اور اپنی ترتیب کو میرے دوستوں صحابہ کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ کی زندگی جیسے تھی ایسے جذبے لے کر ہم لوٹے گھروں میں، اور یہاں سے تقاضا ہے یہیں سے جائیں، یہیں سے نکلیں۔ ٹھیک ہے، تشکیل میں ہماری ایک جماعت، دو جماعت، چار جماعت، پانچ جماعت، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میرا اور تمہارا کیا نظام ہے؟ ترقی تو وہی کرے گا جو یہاں جوڑ میں آیا ہے، اور جوڑ میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو سننے کے بعد یہیں سے طے کر کے جائے گا، نہیں میں یہیں سے 4 مہینے جا رہا ہوں، میں یہیں سے 7 مہینے جا رہا ہوں۔ تو جب ہم اس رخ پر آئیں گے تو یہی رخ امت میں آئے گا، ہمارے پیچھے چلنے والے اسی رخ پہ چلیں گے کہ بھائی تقاضے چلنا چاہیے، اور جب تقاضے پہ چلو گے تو اب اللہ پہ لے کے جائے گی۔ اب کوئی ترتیب تو دے کر آئے نہیں، اب یہاں سے جا رہے ہو، اب کو کیا کرو کہ اللہ اللہ ہے، اللہ 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 مدد کرے گا، اب اللہ کی اللہ زبان پر آئے گا اللہ اللہ اللہ، ورنہ ابھی الحمدللہ بچے کو چھوڑ کے آیا ہوں، ابھی نگاہ تو اللہ پر تو ہے نہیں، وہ بچے پر ہے۔ گورنمنٹ ملازم جب بغیر تنخواہ کے جائے گا تو اللہ پر نگاہ آئے گی اس کی، بیوی جائے گی تنخواہ نہیں ہے تو کیا کریں گے، اللہ کرے گا۔ اب یہاں بھی اللہ بولے گئے، ورنہ اس کی نگاہ بھی تنخواہ پر، اس کی بیوی کی نگاہ بھی تنخواہ پر ہے کہ اللہ چولہا تو چلتا رہے گا، تنخواہیں نہ تو ایسے۔ ہمارے پرانے ساتھیوں کا ہمارے یہاں کہا کرتے تھے کہ گورنمنٹ ملازم بغیر تنخواہ کے جائے اللہ کے راستے، جب یہ بغیر تنخواہ کے جائے گا اب اس کی نگاہ اللہ پر آئے گی، اور اس کی بیوی کی نگاہ اللہ پر آئے گی۔ 4 مہینے کی تنخواہ کے بغیر 4 مہینے لگا کر آیا اور گھر کا چولہا برابر جلتا رہا، تو اس کی بیوی کا بول کیا ہوا بنے گا بتایا ہے، ہمارے میاں 4 مہینے جماعت میں جاتے ہیں، 4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ 8 مہینے کی تنخواہ میں ہمارے 12 مہینے کا کام پورا کر دیتا ہے۔
بہت سے ہمارے ساتھی دکان بند کر کے جاتے ہیں، 3 دن دکان بند کر کے، چلا دکان بند کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ برابر چلاتا ہے وہ۔ دکان بند ہونے سے روزی بند نہیں ہوتی، روزی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا تھا، اے زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کی عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں بند ہوتا ہے۔ تو ایمان و یقین کو بننے کے راستے یہ ہیں کہ تقاضوں پر آدمی قدم اٹھائے اور حالات کی پرواہ نہ کرے، اور تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی آئے گا، توکل بھی آئے گا، اللہ کا یقین بھی آئے گا، اور جتنی اس کی نگاہ اللہ پر ہوگی اتنی اللہ کی مدد دیکھے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسے گمان کرے گا، ایمان میں یقین کرے گا، میں ایسا ہی معاملہ کروں گا۔ یقین تو یوں بنتا ہے میرے بھائیوں، یقین کی بنانے کا راستہ یہ ہے، جوڑ میں آئے یہیں سے چلنا۔ اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، پہلے اتنا یہ نہیں ہوتا تھا، جوڑ میں اجتماع میں بلاتے تھے، اور 3 دن کی اجتماع میں آئے ہیں، وہیں سے تشکیل ہوتی تھی، اور وہیں سے جاتا تھا آدمی، اور آدمی بن کر آتا تھا۔ یہ مجمع تو اس پر آیا کے تقاضے پر جانا چاہیے، اور اللہ پر نگاہ رکھ کر قدم اٹھانا چاہیے ہمیں، اور ہم کتنا قدم اٹھائیں گے اتنا اور امت بھی یہ بات زندہ ہو جائے گی۔ اس امت کو تو اس حال پر لانا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کے وعدوں کا یقین اس کے دل میں اتنا آ جائے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہر حال میں قدم اٹھانا بن جائے۔ یقین بنے گا، عمل آئے گا، عمل آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ یقین محکم، عمل پایا، عملی زندگی پابندی والی ہو۔ رات کو آپ نے سنا نا استقامت، آدمی استقامت کے ساتھ چلے۔ اللہ کے یہاں کے مطلوب استقامت کہ ہر کام کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر کرنا، کسی حال میں بھی کرنا۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ آدمی اور آگے بڑھے۔ آدمی یا تو آدمی آگے بڑھے گا، پیچھے ہٹے گا، ایک راستہ ہے اس کا۔ دنیا کے کاروبار میں ہی ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے کاروبار میں ہمیشہ آگے کی سوچتا ہے، پیچھے کی نہیں سوچتا۔ آگے کی بڑھنے کی سوچتا ہے تو کم سے کم وہ تجارت اپنی جگہ پر تو رہتی ہے، پیچھے نہیں ہٹتی۔ اگر وہ پیچھے آگے بڑھنے کی فکر نہ کرے تو تجارت پیچھے جائے گی۔ دین کی محنت، ایمان ایک حال پر رہتا نہیں ہے، یا تو وہ بڑھے گا یا نیچے آئے گا۔ اور اس کا تعلق دین کی محنت، ایمان کی محنت سے ہے۔ جتنی ایمان کی محنت قربانی کے ساتھ آدمی کرتا رہے گا، اتنا یقین بڑھتا رہے گا، اور جتنا یقین اس کا بڑھے گا اور مضبوط ہوگا، اتنا اس کی زندگی سنت پر آتی چلی جائے گی، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ مدد خدا سے قدم اٹھانے پر ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزوں، گزارش بات کی ہے، یہ مجمع تو بہت بڑا خوش نصیب مجمع ہے۔ سعید لوگ ہیں جن اللہ نے اپنی اپنی پد جگہوں کی دنیا کے چکروں سے نکال کر ندی والی محنت اور فکر کے لیے جمع کیا ہے۔ ہم نہیں آئے، وہ لایا ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف قدم اللہ اٹھانے کی توفیق دیتا تو اٹھتے ہیں۔ ہاں، قدم اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں، اللہ توفیق دیتا اپنے بندوں کو۔ ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں نبی والی محنت کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق دی ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری یہ کریں کہ ہم اللہ کے دین کے تقاضوں پر آگے بڑھیں، اور امت کو آگے بڑھانے کی فکر کریں، اور ہماری راتیں اللہ کے سامنے رونے میں گزاریں۔ دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک رات کی محنت نہیں ہے۔ دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک ہماری زندگی میں راتوں کا رونا اور راتوں کی محنت ہم زندہ نہ کریں، اور اپنے میرے پروگرام میں نہ لائیں۔ جیسے تمہارے میرے پروگرام میں دنیا کے کام ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہمارے پروگرام میں یہ ہو کہ ہمیں رات کو اٹھ کر خدا سے رونا مانگنا ہے، اس کے لیے تدبیر کرنا،
کہ بھائی رات کو دیر سے نہیں سونا ہے. دشمنوں نے اس مسلمان کو اللہ کے نبی کے نہج و طریقوں سے ہٹانے کے لیے ایسی دنیا میں چالیں چلی ہیں کہ جن چالوں کے بعد آدھی دیر سے سوئے گا اٹھے گا کیسے؟ اس کی فجر جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کر دنیا کی باتوں میں اور آپس کی دوستوں کی باتوں میں لگنا منع ہے. لا سمورت بعد العشاء، عشاء کے بعد قصہ کہانیاں اور آپس کی یارانہ مجلسیں قائم کرنا منع ہے. تو دشمن نے ہر گھر میں ایسے حالات لا کر رکھ دیے جس میں آدمی اپنی رات کو برباد کرتا ہے. آدمی نقصان نہیں سوچتا. اب کیا کام ہے؟ فجر کی نماز جاتی ہے. دعوت کا کام کرنے والے کی فجر کی جماعت جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت کی محنت، اور میں تو دعوت کی محنت سے اپنے آپ اللہ نے جب توفیق دی ہو، اس کی محنت تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں نماز کیسے ہو سکتی ہے فجر کی؟ جبکہ اللہ کے نبی نے اپنے غصے سے کہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر کے ان لوگوں کے گھر جاؤں جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دوں. ابھی بہت سے ہم اس لوگے میں حالت میں 5 کی نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر مجھے فجر کی نماز تو گھر پڑھتا ہوں. فجر کی نماز ذرا جب اٹھتا ہوں پڑھتا ہوں. ہمارے تو ایسا جاؤ جب ہم سے کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہی ہے نا، اس وقت کے علاوہ پڑھو تو کیسے نماز تم کیسے پڑھتے ہو؟ بہت سی بات. اور اس وقت جو حالات میں چل رہی ہے اس کا سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم جیسے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے ان سب کو تم توبہ کراؤ، ان کو توبہ کراؤ کہ اللہ ہم نے تیرے نبی والی محنت کو چھوڑ کر اپنا بھاری نقصان کیا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر دے. اس وجہ سے حالات ہم گزر رہے ہیں اس کے وجہ ہم ہیں، مسلمان ہیں. مسلمان کے جب اعمال بگڑتے ہیں آسمان سے حالات بگاڑے جاتے ہیں. اس لیے کہ بیمان اور غیر مسلم کو تو ان کا تو خود مشرک ہونا ہی بڑا گناہ ہے. باقی تو اب گناہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بڑی بڑی گٹر ہے، چھوٹی چھوٹی نالیاں کیا کرے گی اس میں؟ سلمان کی زندگی کے ساتھ ہاں ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو گیا. کوئی نہیں مٹاتا، کوئی دین کو نہیں مٹا نہیں سکتا. یہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو مٹا رہا ہے. ہمارا حال ایسا ہے. تو کیسا پاپ کا مالک کہ رکھواری نہیں ہوتی؟ تو کیسا پاپ کا مالک کہ رکھواری نہیں ہوتی؟ اگر مالی ہو رکھوالی تو پاماری نہیں ہوتی. ہم باغباں، ہمارے گھروں کے باغباں ہم ہیں. ہم اپنی رکھوالی کریں تو ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طریقے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں غفلت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں گناہوں کی زندگیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ ہمارے جوان بچوں میں نبی کی سنتیں چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے فیشن کے طریقے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں بے پردگی کیسے آ سکتی ہے؟ تو کیسا باپ کا مالک یہ رکھوالی نہیں ہوتی؟ تو اپنے گھر کی رکھوالی نہیں کرتا، اپنے بچوں کی رکھوالی نہیں کرتا، اپنی بیویوں کی زندگی کی رکھوالی نہیں کرتا. اگر مالی ہو رکھوالی تو پاماری نہیں ہوتی. حضور کے زمانے میں صحابہ اپنے گھروں کی رکھوالی کرتے تھے، اپنے بال بچوں میں ایمان اور دین اور آخرت کی فکر لانے کی فکر کرتے تھے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر جان دینے کی حوصلے پیدا کرنے کی فکر کرتے تھے. صحابہ کے زمانے میں 14 سال کا بچہ اللہ کے نبی کی خدمت حاضر ہوتا تھا، حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے تیار ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کے نام پر ہماری جان چلی جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات بنتے تھے. گھروں کا ماحول یہ تھا. وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں، سب چھوڑ، تو کیا کرتا ہے؟
تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں رکا، یہ دین کا حال کیوں ہوا یہ بتا، تیرے گھر میں بے دینی کیوں آئی یہ بتا، مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا غلط زندگی کے شکار کیوں ہوا یہ بتا، یہ بتا کہ قافلہ کیوں رکا۔ مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں، رہزن تو رہزن ہی کریں گے، وہ تو کرنے ہی والے ہیں، مجھے ان سے کوئی گیلا نہیں، دشمنوں کا مجھے کوئی گیلا نہیں، ان کا تو کام ہی دشمنی ہے، مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو رہبر تھا، تو نے صحیح رہبری کیوں نہیں کی، تو نبی کا نمائندہ تھا اور تیرے ذمہ نمائندگی کرنا تھا، تو نے نبی کی نمائندگی چھوڑ کر پورے زندگی کی کیوں گزاری، تو ادھر ادھر کی نہ بات کرو، آج تک مسلمان ایک دوسرے میں ڈالتے ہیں، یوں ہے یوں ہے یہ یوں کرتے، چھوڑ تجھے کیا کرنا ہے وہ سوچ، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں رکا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو نے قافلے کو ایسے راستے کیوں بتایا جہاں رہزن اسے لوٹ لیتے ہیں، تو رہزن تو لوٹ لیں گے، آدمی اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتا ہے، ایجوکیشن ہمیں کوئی نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ اپنے بچے کی ایمانی زندگی، ایمان اور ایمانی زندگی کا فکر بھی تجھے کرنا چاہیے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ گھروں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا، خود کو بیٹھنا چاہیے، گھر والی پر سونپنا نہیں ہے، اپنے کو لے کے بیٹھو اور بیٹھو اس دنیا اس بات کو لے کر کہ اللہ جیسے تیرے نبی کے زمانے میں مسلمانوں کے بچوں کی تربیت ہوتی تھی اور یہ گھروں کے اعمال ہوتے تھے، اے اللہ میں کر رہا ہوں، تو ہمارے بچوں کی ایمانی تربیت کر لے، میرے بچوں کی ایمانی حفاظت کر لے۔ آدمی گھر میں رہتا ہے، گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو دیکھتا بھی تو رہے کہ میرے بچے کی چال کیا ہو گئی، میری بچی کی چال کیسی ہو رہی، کیا ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو پوچھے بھی تو صحیح کہ بیٹا ظہر کی نماز میں کیا حال ہوا تمہارا، اس کا دفتر بھی دیکھے نا، دفتر میں ہر قسم کی چوپڑیاں ہیں، کیا دفتر میں یہ اپنا مصلی لے کے جاتا نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے، اپنی بچی کو اپنے بچے کی دفتر دیکھو تو صحیح کہ بیٹا نماز کا کیا تمہارا معاملہ ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہاں نبی نے ایک بات صاف فرمائی ہے، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، اس کے باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، ماں باپ کی جو سوچ، ماں باپ کی جو فکر، ماں باپ کا جو جذبہ، ماں باپ کی جو ذریعے وہی بنے گا بچہ، گھر سے آدمی بنتا ہے، بچے کی سوسائٹی گھر سے شروع ہوتی ہے، یہ دماغوں سے نکال دو، باہر کی سوسائٹی ایسی ہے، چھوڑ دو اس کو، تیرے گھر کی سوسائٹی کیا ہے، اپنے گھر کی سوسائٹی دیکھ، تیرے گھر میں نبی کی سنت والی زندگی ہے، تیرے گھر میں نبی والی زندگی ہے، کون سی ہے، کون سی ہے، تو نے بنائی ہے، اس کے لیے محنت چاہیے، ہم پہلے نکلے اور اتنا نکلے اور اتنی قربانی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا رخ صحیح کر دے، ہماری سوچ کو صحیح کر دے، ہمارا جذبہ ایمانی بنا دے، ہم اپنے نبی کے شہدائی بن کے دکھلانے والے بن جائیں، تو پھر ہمارے گھروں میں یہ چیز آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ آئے ہیں یہاں سے بھی دوستوں، جو باتیں ہمیں اپنے بڑے بتا رہے ہیں، روزانہ بیانات ہو رہے ہیں اور اسی لائن کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو لے کر خود پہلے اس پر کھڑے ہوں اور اپنے گھروں میں اس کو زندہ کریں اور اپنے محلوں میں زندہ کریں اور اپنے آپ کو صحابہ کی ترتیب کو خود کو لائیں اور سب کو لانے کی کوشش کریں اور دین کے تقاضوں پر دور و دراز کے سفر تقاضوں پر کریں۔ ترتیب ٹھیک ہے، نہ ہونے سے ہونا بات ٹھیک ہے، لیکن ترتیب تقاضے اصل تقاضا ہے
یہ دین کے تقاضے جو ہیں اس کے فرق میں اپنے آپ کو لانا چاہیے اور جانی مالی قربانی دینی چاہیے. اور ہم اللہ کو جتنی قربانی دیں گے، حضرت فرماتے تھے تیری ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تو جو قربانی ہم سے چاہتا ہے اس قربانی کو ہم اللہ کو کی بارگاہ پیش کر دیں گے. اسی دن اللہ تعالیٰ اپنا نظام بدل کر دنیا میں ہدایت کی ہوا چلا دیں گے. ہمارے بچوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے گھر والوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے. ہم محنت اور قربانی اتنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کو جتنا اللہ کے لیے چھوڑو گے اور یہ اللہ کے لیے قربانی دیں گے اور اللہ کے لیے جھیلیں گے، اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا. اپنے گھروں کی تعلیم کا اہتمام، اپنی روزانہ کی محنتوں کو محنتوں سے بڑھانا اور مسجد والے بن کر دوسروں کو مسجد والے بنانے کی فکر کرنا. اپنے 3 دن پہ اکتفا نہ کرو. اللہ توفیق دے میرے دوستوں، قربانی میں آگے بڑھو. 3 کو 6 سے بدلو، پھر 6 سے 9. میرے دوستوں، آدمی جتنا اپنے آپ کو قربانی کی راہ میں بڑھائے گا اتنا قربانی کی بقدر میرے دوستوں اللہ اس کے ایمان میں، اس کے تقوی میں، اس کا اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ اضافہ کرتا چلا جائے گا. اور جتنا اس میں ایمان میں ترقی ہوتی جائے گی اتنا زندگی کا رخ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے سب طے کرو کہ اب تقاضوں پر جانا ہے. تقاضوں پر جاؤ گے؟ ابھی انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے. انشاءاللہ کے معنی کرنے کا ہے، نہ کرنے کا نہیں. انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے؟ آدمی ایک دل کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کہے گا. دل کا فیصلہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہے. اور انشاءاللہ کے ساتھ اب تک میرے دوست عمل قدم اٹھانا یہ اللہ کو بہت پسند میرے بھائیوں. تو یہ مجمع جو ہے اس میں سے کون ایسا ہے جو آیا تھا اجتماع جوڑ میں اور یہیں سے تقاضے پر اپنے آپ کو خدا کی راہ میں جانے کے لیے پیش کر رہا ہو؟ وہ ساتھی ذرا کھڑے ہوں کہ ہم آئے تھے جوڑ میں، یہیں سے 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے ہم یہیں سے تیار ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جو تقاضے پر جائیں گے یہاں سے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ دیکھ رہے، اللہ جل شانہ دیکھ رہے. اور کھڑے ہو، اپنے آپ کو تقاضوں کو ڈالو میرے بھائیوں. بہت ضرورت ہے قربانی کی. جتنی قربانی ہم بڑھاتے جائیں گے خدا حالات کو بدلے گا اللہ اور اس امت کو خدا سنبھالا دے دے گا. اللہ اس امت کو سنبھالا دے دے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اس کا ایمان خطرے میں، اس کا دین خطرے میں. دنیا تو ٹھیک ہے، موقع میرے دوستوں قدر کی مل رہی ہے، لیکن میرے دوستوں ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا آ گیا اور مسلمان کہاں سے کہاں جا رہا ہے. قربانی کو بڑھاؤ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ کھڑا ہونے کے لیے جانے کا ہے، یہ کھڑا ہو رہے ہو. تو ابھی جا کر جہاں جہاں تشکیلی کمرے وہاں جا کر خود کی ترتیب بناؤ. تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اور یہ طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ زندگی جو باقی ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لگانا، کھپانا ہے، یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے مر جانا ہے.